السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں نے پچھلے اسباق میں آپ کو حروف مقطعات کے متعلق پڑھایا تھا، جس میں میں نے بتایا کہ حروف اخفاء اور حروف ادغام آ جائیں تو ان کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور غنہ کرنا ہوتا ہے۔ جو میں نے دو قوانین بتائے تھے آپ کو، اور حروف اخفاء اور ادغام میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا، اور الف لام میم اللہ جب آ جائے تو اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ آج میں جو قوانین بتائے تھے ان کی پریکٹیکل ایگزامپلز جو ہیں، جو میں نے 3 لائنیں پچھلے اسباق میں حروف مقطعات کی آپ کو پڑھائی تھیں، وہ 3 لائنیں بھی ریپیٹ کروں گا، اور اس کے بعد جو اگلی لائنیں آ رہی ہیں سارے ہی حروف مقطعات جو ہیں وہ آج آپ کو تفصیل کے ساتھ پڑھ کے بتاؤں گا۔ اور میں امید کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھیں گے تاکہ آپ کو پچھلی جو ویڈیو ہے وہ بھی سمجھ آ سکے، اور جو قوانین بتائے تھے وہ بھی سمجھ آ سکیں، اور اس کے بعد میں نے جو مد کی مختلف اقسام بتائی تھیں وہ بھی آپ کو سمجھ آ سکیں، اور میں نے حروف ادغام جو نون تنوین اور نون ساکن کے قوانین بتائے تھے، ادغام، اخفاء، اظہار، اقلاب، یہ بھی آپ کو سمجھ آ سکیں، اور ان کو کس طرح سے اپلائی کرنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، پریکٹیکلی اس کو کیسے ادا کرنا ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتا سکوں۔ تو آئیے آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس حروف مقطعات میں سے ہے وہ ہے یہ والا صاد۔ تو اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ صاد، اس کو اس طرح سے کر کے آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ یہ مد جو ہے یہ مد متصل کی طرح کی مد ہے، اس کو آپ نے، کیونکہ 2 مد کی میں نے آپ کو شکلیں بتائی تھیں جو لکھی ہوئی تھیں پچھلے اسباق میں، کہ ایک مد متصل تھی اور ایک مد منفصل تھی۔ مد متصل میں نے بتایا تھا آپ کو، اس کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے، یہ والی شکل جو ہے یہ مد متصل کی ہوتی ہے۔ اس کو میں بڑی مد بھی کہتے ہیں اس کو، تو اس کے لیے علیحدہ قوانین تھے اور مد منفصل کے لیے علیحدہ قوانین تھے۔ جب آپ نے اس کو ادا کرنا ہے تو دال کی جو آخر پہ آواز آ رہی ہے، یہ والے دال کی، آپ نے اس کو ابھار کے پڑھنا ہے، چونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے اس لیے آپ نے اس کو ابھار کے پڑھنا ہے۔ صاد، یہ د کی آواز جو ابھار رہے ہیں، جو آواز میں جنبش دے رہے ہیں، یہ آنی چاہیے۔ اگر یہ نہیں آئے گی تو اس کا مطلب آپ اس حروف مقطعات میں سے یہ جو حرف ہے اس کو ٹھیک نہیں پڑھ رہے ہیں، اس لیے آپ نے اس کو پریکٹیکلی صحیح طرح سے ادا کرنا ہے، صحیح طرح سے پڑھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد یہ والا اگلا آ گیا قاف۔ آپ نے جب قاف جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، آپ نے اس کی آواز کو ابھارنا ہے، اور فا جو ہے یہ آپ نے اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ جو آپ کے اوپر والے دانت ہیں وہ آپ کے نیچے والے ہونٹ کا جو خشک اور تر حصہ ہے اس کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پہ لگیں۔ آپ کے اوپر والے دانت آپ کے نیچے والے ہونٹ کے ساتھ ٹچ ہوں گے تو پھر فا کی آواز، جو قاف میں فا کی آواز آ رہی ہے، وہ پھر صحیح طرح سے آپ ادا کر سکیں گے۔ تو دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں، سنیے گا۔ قاف، اس کے بعد نون، یہ ہے تو آپ نے جب نون ادا کرنا ہے تو آپ نے اپنے ہونٹوں کو دونوں کو گول کرنا ہے، پھر نون ادا ہوگا۔ نون، اس کو نون نہیں کرنا، نون یعنی لمبا کر کے ن کی آواز کو اگر آپ نے ابھار دیا تو یہ آپ نے غلط پڑھا، اس لیے آپ نے اس کو بڑے دھیمے سے، بڑی پولائٹلی آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ نون، اس کے بعد یہ کھڑی حرکات والا آ گیا۔ طا جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہم نے پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور ہا جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یہ میں نے حروف حلقی جو آپ کو بتائے تھے جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، یہ ہا وہاں سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو آئیے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے، پڑھتے ہیں۔ طٰہٰ، یعنی طٰہٰ، ہا پوری طرح ہا ہے، آپ کے جو سینے کی آواز ہے وہ نکلنی چاہیے، پھر ہا ادا ہوگا۔ اس کے بعد یاسین، سین کی آواز جو ہے یہ آپ کی سیٹی کی آواز جس طرح سے نکلتی ہے اس طرح سے آپ کی آواز آنی چاہیے۔ اگر وہ آواز آئے گی تو میں سمجھوں گا کہ آپ سین کو صحیح طرح سے ادا کر رہے ہیں۔ اگر وہ آواز آپ پیدا نہیں کر پاتے، اپنے دانتوں کو جب جوڑیں گے دونوں کو، اوپر والے اور نیچے والے دونوں دانت جو ہیں وہ آپ کے جڑ جائیں گے، تو پھر آپ کی سین کی آواز جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے پیدا ہوگی، اور آپ کو اس کو پڑھنے میں آسانی ہوگی، پریشانی نہیں آئے گی۔ تو آئیے اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ یاسین، یہ کر کے آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ طا پھر وہی حروف مستعلیہ میں سے آ گیا، اور سین یہ میں یہاں پہ بتا چکا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو آئیے اس کو ادا کرتے ہیں۔ طاسین، اس کے بعد یہ والا آ گیا۔
جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، آپ نے اس کو حلق سے ادا کرنا ہے، اور میم جو ہے آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے تو پھر یہ آپ حلق جو حرف ہے اس کو صحیح طرح سے ادا کر پائیں گے۔ حامیم، اس کے بعد را پہ میں نے بتایا تھا کہ جب بھی زبر ہو، پیش ہو، حروف کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو، دو پیش ہوں تو آپ نے را کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھنا ہے، اس لیے لام پہ مد ہے اور را اس کو پر کر کے پڑھنا ہے، اس کو را نہیں پڑھ دینا، را پڑھا تو یا رے پڑھا تو یہ غلط ہوگا، اس لیے اس کو کیسے ادا کرنا ہے آئیے پڑھتے ہیں۔ الف لام را، لام را اس طرح بھی نہیں پڑھنا، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے اخفائی انداز میں، بڑے انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے اس کو تخفیف کر کے آواز کو یعنی باریک سے دھیمے انداز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ الف لام را، اس کے بعد یہ شد آ رہی ہے میم کے اوپر، آپ نے لام کو میم کے ساتھ ملانا ہے، دو مدیں آ رہی ہیں، یہ ایک مد ہے لام کے اوپر اور لام کو میم کے ساتھ ملا کے، تو آپ نے اپنی آواز کو ناک میں تھوڑی دیر لے کے جانا ہے، غنہ کی شکل میں آپ نے پھر میم کو ادا کرنا ہے۔ کس طرح سے ادا کرنا ہے آئیے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ الف لام میم، یہ لام یہ جو میں نے کیا ہے یہ غنہ ہے، اس کو غنہ کہتے ہیں، ناک اپنی آواز کو ناک میں لے جانے کو غنہ کہتے ہیں، تو آپ نے یہاں پہ غنہ کرنا ہے۔ الف لام میم را، الف لام میم را، یہاں پہ بھی آپ غنہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ حامیم، اس کے بعد یہاں پہ تین ہیں جو مدیں آ رہی ہیں، عین حروف حلقی میں سے آ گیا، سین جو ہے یہ اس کی سیٹی آپ نے ادا کرنی ہے، نکالنی ہے، اور قاف حروف قلقلہ میں سے آ گیا، آپ نے اس کی آواز کو ابھار کے جنبش دے کے پڑھنا ہے۔ آئیے کس طرح سے پڑھنا ہے؟ عین سین قاف، اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں، عین سین قاف، اس کو اس طرح سے ہم نے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ والی لائن جو ہے، یہ والے حروف ہیں، اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے یہ ادا کرتے ہیں۔ طا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، سین کو لمبا اور سین کو میم کے ساتھ ملا کے آپ نے لام غنہ کی آواز بھی ادا کرنی ہے۔ طا سین میم، اس کے بعد لام کو میم کے ساتھ جیسے کہ ہم پہلے ملا چکے ہیں، اور صاد اس کو موٹا کر کے الف لام میم صاد۔ اس کے بعد یہ والا آتا ہے، یہ میں نے پڑھ کے بتایا تھا شروع میں کہ جو پچھلا سبق ہے کہ اس کو دو طرح سے ادا کرنا ہے، یہاں پہ وقف ہے تو اس لیے جب ہم نے ملا کے پڑھنا ہے تو اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے وہ آئیے بتاتے ہیں، اور علیحدہ سے کس طرح سے پڑھنا ہے یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بڑی اچھی طرح سے بتایا تھا۔ الف لام میم اللہ، اس طرح سے کر کے پڑھنا ہے، آپ نے لام کو موٹا کرنا ہے، اس کے لام کو، کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہا، یہ حروف حلقی میں سے آ گیا، عین بھی وہاں سے آ گئی، صاد جو ہے یہ مستعلیہ میں سے آ گیا، اور دو کھڑے زبر ہیں، دو کھڑی حرکات ہیں، اور تین مدات ہیں، تین مدیں ہیں، تو ان کو کس طرح سے ادا کرنا ہے آئیے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ ہو گیا ادا، میں نے کر کے بتا دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اسی طرح محنت کے ساتھ ان الفاظ کو ادا کریں گے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلی ویڈیوز جو اگر آپ کو تھوڑی سی ایمبیگویٹی ہو، کوئی پریشانی ہو، نہ سمجھ لگ رہی ہو، تو آپ پچھلی ویڈیوز کو ایک دفعہ دیکھ لیں تاکہ وہ بھی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ سکیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ محنت کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ جو آپ کو سکھائیں گے، آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اسباق پہ خوب محنت کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔